بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ جو کار دیکھ رہے ہیں مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے کوئی 20 سال پرانی یہ کار ہے۔ یہ کار اب سے چند گھنٹے پہلے 2-3 گھنٹے پہلے بالکل نئی کار تھی، بالکل اپنی اصل صورت میں تھی، لیکن اس کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ میں آپ سے تھوڑی دیر پہلے کیمپس کی طرف سے ٹھوکری طرف جا رہا تھا، ڈاکٹر ہاسپٹل کو کراس کیا تو اس کے ساتھ ہی تھوڑی دور یہ دیکھا کہ یہ کار اس طرح سے تباہ ہوئی پڑی ہے۔ وہاں پہ کافی زیادہ رش تھا۔ میں نے گاڑی ایک سائڈ پہ کھڑی کر کے یہاں کی ویڈیو فوٹیج بنانے کی کوشش کی، لیکن وہاں پہ گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں تھی، کافی زیادہ رش تھا۔ تو میں اپنے آفس آیا، قریب ہی میرا آفس ہے اگلے موڑ سے ایمپوریم کی طرف۔ تو میں نے اپنی ٹیم کو بھیجا کہ ذرا کوریج کر کے لائیں۔ تو میری ٹیم گئی، انہوں نے اس گاڑی کی یہ حالت جو ہو چکی ہے، یہ حالت دیکھی، اس کو کور کیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کس طرح سے تباہی ہو گئی ہے کار کی، اور جو کار میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان کا کیا حشر ہوا ہوگا۔ اس بارے میں کل خبریں آئیں گی کہ اس میں کتنے لوگ تھے، ان کے ساتھ کیا گزری، ان میں سے کوئی مر گیا، کوئی بچ گیا، کوئی زخمی ہوا۔ لیکن وہاں پہ موجود لوگوں کی طرف سے یہ بتایا گیا جو وہاں پہ تھوڑی دیر پہلے سے کھڑے ہوئے تھے، ویسے بھی ہم پاکستانی بڑے تماشائی ہیں، ایسے مواقع پر فوری طور پر پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا، اعتراف کرنا پڑے گا کہ جیسے ہی کہ ایسا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے لوگ مدد کے لیے بھی بھاگم بھاگ وہاں پہ جاتے ہیں، اور ان میں لوٹنے والے بھی یقینی طور پر ہوتے ہیں، وہ اپنا کام دکھاتے ہیں، لیکن انسانیت کا درد رکھنے والے وہ اپنی جگہ پر موجود ہوتے ہیں۔ ہماری ٹیم کی طرف سے اندر سے بھی فوٹیج لینے کی کوشش کی گئی تو وارڈن صاحب ناراض ہو گئے، جیسے وہاں پہ ان کی چوڑیاں پڑی ہوئی تھی یا کوئی اور ان کا کچھ پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ صرف ان کی ہی ضرورت ہے کہ وہ تصویریں بنائیں، باقی کوئی نہ بنائے۔ تو اس میں کیا حرج ہو جانا تھا، کیا ہو جانا تھا کہ اندر سے بھی ہم آپ کو دکھا دیتے کہ اندر گاڑی کی کیا حالت ہو چکی ہے۔ ویسے کسی کو بھی اس صورت میں ہم نہیں دکھاتے، بلکہ اخلاقی طور پر بھی نہیں دکھانا چاہیے جس میں بندہ زخموں سے چور چور ہو اور دیکھنے والوں کی حالت غیر ہو جائے۔ اپنے طور پر ہم ایسی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 2 نوجوان تھے، کالج کے اسٹوڈنٹ تھے، دونوں شدید زخمی ہوئے ہیں، لیکن دونوں کی جان بچ گئی۔ اتنے زیادہ زخمی وہ نہیں ہوئے، چل کر ایمبولینس پر وہ بیٹھے ہیں تو ان کو وہاں سے لے جایا گیا، لیکن یہ گاڑی کچھ اور ہی کہانی سنا رہی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ کتنا زیادہ خطرناک یہ ایکسیڈنٹ تھا۔ یہ بالکل گاڑی اپنی الٹی سائڈ پر ہو کے کھڑی ہے، جا تو یہ سیدھی ٹھوکر کی طرف رہی تھی، لیکن یوں نظر آتا ہے کہ جیسے یہ دوسری طرف سے آ رہی تھی اور اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، اور پھر جس درخت کے ساتھ یہ ٹکرائی ہے وہ گر کر نہر میں چلا گیا۔ اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا، اور پیچھے اس کے کھمبا بھی ہے، درخت سے ٹکرا کر یہ پیچھے گئی گاڑی۔ ایسا آپ اندازہ کریں کہ کتنی شدت کے ساتھ، کتنے زور کے ساتھ یہ گاڑی درخت کے ساتھ ٹکرائی، درخت ٹوٹ کر ادھر جا گرا، اور پھر اس سے ٹکرانے کے بعد پیچھے کی طرف گئی تو یہ اس کی حالت ہو گئی ہے کھمبے کے ساتھ، یہ بلکہ کھمبا بھی اس کے اندر دھنسا ہوا ہے۔ گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی، لیکن گاڑی کا اتنا زیادہ افسوس نہیں ہے، گاڑی اور آ سکتی ہے۔ انسان اگر چلا جائے تو اس کا کوئی تدارک نہیں ہے، کوئی مداوع نہیں ہے، کوئی متبادل نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ بات یہ بھی کرنے والی ہے کہ لاہور ہی میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا، ایک لڑکے نے ایک فیملی کے اوپر کار چڑھا دی، 6 لوگ وہیں پہ مارے گئے۔ تو وہ بھی کہا گیا کہ اس لڑکے نے صرف ضد میں آ کر، صرف غصے میں آ کر ان پر اپنی کار چڑھا دی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس لڑکے کی عمر 17 یا 16 سال ہے۔ اس کے بعد حکومت کی طرف سے، پولیس کی طرف سے اتنی سختی کی گئی چھوٹے عمر کے ڈرائیوروں پر، کہا گیا کہ اب تو چالان ہوگا، یہ جیل میں جائیں گے، اور پھر کریک ڈاؤن ہوتا ہوا نظر بھی آیا۔ جو بھی بچہ موٹر سائیکل چلا رہا تھا اس کے پاس لائسنس نہیں تھا، لائسنس کی عمر 18 سال ہے، لیکن کوئی 15 سال کا 16 سال کا بچہ موٹر سائیکل چلا رہا ہے یا گاڑی چلا رہا ہے، اس کو فوری طور پر گرفتار کر لیا جاتا اور گاڑی کو بند کر دیا جاتا۔ سفارشی بہرحال بچ بھی جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ بہت بڑا کریک ڈاؤن ہوا۔ تو ہماری لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے یہ حکم جاری کیا گیا کریک ڈاؤن کے دوران کہ ان کو، بچوں کو، سب کو چھوڑ دیا جائے۔ اچھی بات ہے، بچوں کو چھوڑ دیا گیا، زیادہ ان کے اوپر سختی نہیں کی گئی، اور ان کے نام بھی اس طرح سے ریکارڈ میں شامل نہیں کیے گئے کہ کل ان کا ریکارڈ دیکھا جاتا تو اس میں یہ آ جاتا کہ یہ بچے اس جرم میں بند رہ چکے ہیں یا اس جرم میں ان کا چالان ہو چکا ہے۔ بہرحال پولیس کی طرف سے، اداروں کی طرف سے ایک زبردست مہم چلائی گئی۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ جو بچے
कम उम्र थे, जिनके लाइसेंस नहीं बने थे, उन्होंने बाइक और गाड़ियां चलाना छोड़ दी, और जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर हो चुकी थी उन्होंने फौरी तौर पर लाइसेंस बनवा लिए। लाइसेंस बनवाने वालों की कतारें लगी हुई थी। लेकिन ये बच्चे, ये भी यकीनी तौर पर इतनी इनकी उम्र नहीं है, कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो 9 उम्र है, इनको भी इनके वालिदैन ने गाड़ी दे दी कि जाओ बच्चा चलाओ। तो वालिदैन अपने बच्चों पर बड़ा भरोसा करते हैं, बड़ा एतमाद करते हैं। किसी के वालिदैन से पूछ लें, वो कहते हैं कि मेरा पुत्र व्हीलिंग नहीं करता, मेरा पुत्र गाड़ी ले जाता है तो बड़े आराम से गाड़ी चलाता है। लेकिन वही बच्चा जिसकी टांग टूट जाती है, घर पहुंचता है, पता चलता है कि व्हीलिंग कर रहा था, तो फिर घर वाले माथे पर हाथ मारते हैं। लेकिन उस वक्त तक बहुत सा पानी पुलों के नीचे से गुजर चुका होता है। ये गाड़ी आपने बार बार हम आपको दिखा रहे हैं कि इस गाड़ी का क्या हशर हुआ है। वहाँ पे लोग अभी तक तमाशाई हैं, वहाँ पे लोग जमा हैं। तो बताने का, वीलॉग करने का फौरी तौर पर, वैसे तो हम ये करते हैं कि हमारे पास ऐसी कोई खबर आती है, ऐसी कोई फोटेज आती है, ऐसा कोई वाक़या होता है तो उसको अगले दिन बड़े तसल्ली के साथ, बड़े आराम के साथ उस पर वीडियो बनाते हैं। लेकिन इसमें हमने फौरी तौर पर यह किया है कि जैसे ही ये वाक़या हुआ, जैसे ही हमारी टीम वहाँ पे आई, वो वापस आई, तो एक भी लम्हा ज़ाया किए बगैर हमने इस पर वीलॉग बना दिया, सिर्फ इसलिए कि वालिदैन को बताया जाए कि आप अपने बच्चों पर एतमाद ना करें, एतबार ना करें। अगर वो 18 साल के हैं तो उनको गाड़ी दे दें, अगर 18 साल से कम उम्र के हैं तो ये ना कहें कि हमारा बेटा तो बहुत फर्माबरदार है, घर में जो भी उसको काम कहा जाए भागा भागा जाता है, ये कैसे वन व्हीलिंग कर सकता है, ये कैसे ओवर स्पीडिंग कर सकता है। बच्चे करते हैं, जितने भी अच्छे हमें लगते हैं, घर में हैं, हमारे बच्चे हैं, हमने उनकी सपोर्ट करनी है। लेकिन ऐसी सपोर्ट क्यों करनी है कि बच्चा जान से चला जाए, अपने आज़ाद से चला जाए, बाजों से चला जाए, टांगों से चला जाए, ज़िंदगी भर का रोग उसको लग जाए। और ये रोग बच्चे को नहीं लगता, बच्चे के वालिदैन को, बच्चे के रिश्तेदारों को, उनको लगता है। तो ज़रा तवज्जो दीजिए, थोड़ा सा गौर कीजिए कि अपने बच्चों को किसी भी सूरत गाड़ी मत दीजिए अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस होने का मतलब ये भी नहीं है कि उसके पास, जिसने लाइसेंस बना लिया है, उसके पास ओवर स्पीडिंग का लाइसेंस आ गया है, तेज़ रफ्तारी का लाइसेंस आ गया है, जैसे चाहे वो अपनी गाड़ी को भगाए चलाए। और इस नहर के ऊपर अमूमन इतना ज़्यादा रश नहीं होता, रश भी हो तो गाड़ियाँ आस्ता चलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन समझ नहीं आती कि ये इतनी ज़्यादा स्पीड में ये नौजवान कैसे जा रहे थे। यहाँ पे स्पीडो बोर्ड भी लगे हुए हैं, कभी कभी ई चालान भी होता था, लेकिन ई चालान वाले, हुकूमत चली गई, ई चालान करने वाले चले गए। हमने ये देखा कि सिग्नल पर भी जैसे ही आप रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हैं, फौरी तौर पे नोटिस लिया जाता, फौरी तौर पर पिक्चर बन जाती, और 2-3 दिन के बाद मोटरसाइकिल है या गाड़ी है उसके घर में ये चालान पहुंचा दिया जाता। लेकिन हुकूमत बदली, नए लोग आ गए, उन्होंने ऐसी चीज़ों को, ई चालान को, जैसा कि ये पनाहगाहें हैं, फौरी तौर पर उनको नक्शे कोहन समझ कर मिटा दिया, सेहत कार्ड ख़त्म कर दिया। ये नौजवान अभी गए हैं, इलाज इनका होगा, 2 बताया जाता है, कल खबरों में पता चल जाएगा कि कितने नौजवान थे, किसके साथ क्या हुआ। तो इनका इलाज सेहत कार्ड से हो सकता था, उसको भी नए आने वालों ने नक्शे कोहन समझ कर, पुरानी रवायत समझ कर मिटा दिया, ख़त्म कर दिया। बहरहाल ये तो जुमला मोतरज़ा था जो दरमियान में आ गया। बात हम यही कर रहे थे कि अपने बच्चों को थोड़ा सा तरबियत देने की कोशिश करें, सिर्फ बच्चों को नहीं, बड़ों को भी समझाएं कि आपके पास लाइसेंस है तो ये आपके पास लाइसेंस टू किल और लाइसेंस टू सुसाइड नहीं है। आप जिस तरह से गाड़ी चलाते हैं, लोगों की मौत का बायस बनते हैं और ख़ुद भी अपने आप को मरवा लेते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।